چند ایک سوالات جو پچھلی مرتبہ یہیں بھیجے گئے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کسی غلط کام میں تھیں اور وہ شخص جس کے ساتھ انہوں نے خود اقرار کیا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے شدید پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے اور نماز بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھیا اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اگر اس کے قریب کوئی اور مسجد ہے اور وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ غصے اور پریشان کن قسم کی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل تجویز فرمایا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بچے اب آپ ہی کے ہیں، چاہے سائنس اور ترقی اور کوئی چیز بھی ثابت کر دے کہ بچے در حقیقت اس کے ہیں، تو بھی شرعاً حکم یہی ہے کہ بچے آپ کے ہی ہیں۔ اگر آپ ان میں ذرہ برابر بھی اس شبے کی بنیاد پہ فرق کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے بشری تکلیف ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کے مقام پہ انسان کو پیش آتی ہیں، ایسی چیزوں کا حل صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ چچا آپ جیسے 70 آدمی حسب و نسب میں اور جتنی مجھے محبت آپ سے ہے ایسے 70 آدمی مل جاتے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا تو میرے انتقام کی پیاس نہ بجھتی۔ اور واحد صحابی ہیں واشی رضی اللہ عنہ، منع فرما دیا تھا کہ آپ کا اسلام تو قبول ہے لیکن آپ سامنے نہ آئیں، آپ آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے۔ یہ تھی ایک بات طبعی چیز۔ تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، بہت سی چیزیں طبعاً ناگوار گزرتی ہیں۔ آپ حدیث میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں طبعی طور پہ ناگوار گزرتی تھی۔ مدینہ منورہ میں ہنگامہ ہو گیا ایک مرتبہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول یہ ذمہ داران ہیں اس ہنگامے کے، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، ایسے نہ کرنا، لوگ کہیں گے پہلے تو کافروں کی سختی آئی تھی، ہم ان کے دین میں نہیں تھے، اور اب جو ان کے اپنے دین میں ہیں ان کی بھی سختی آ گئی، ان کو بھی امان نہ ملی، وہ بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، ان سب چیزوں کا حل صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر محض اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی جتنی تعریف کی ہے شکر کی اتنی تعریف نہیں فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ شکر کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ۔ اور یہ صبر جو کرتا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی دوسرے کو صبر کے مقام تک لے آتا ہے نا، وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ ہمیشہ خاندان میں، گھر میں ایک خاتون سنائے چلی جا رہی ہیں، دوسری بیچاری صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو اس کا صبر ہے نا اس کی جڑیں بنیادیں کھود دے گا، برباد کر دے گا۔ اس کا صبر جب اس پہ پڑے گا تو صبر کے صلے اور اجر میں اللہ اس کو مٹا دے گا، دنیا سے مٹ جاتا ہے،
آخرت تو برباد ہوتی دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مخالفین تھے، جیسے ہوتے ہی بہت سے حاسدین تھے، بہت سے الزامات لگانے والے تھے، جو قسمیں کھاتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص کی روایت یہ اس کوفہ سے باہر پل تھا نا دریا پہ، تو کہتے تھے دریا کے پار کوئی نہیں جائے گا۔ امت کی اکثریت حفص کی تلاوت کرتی ہے، 80% لوگ رحمہ اللہ، اور امت کی اکثریت اب بھی فقہ حنفی کی پیروی کرتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کے ان کے کان میں کچھ کہا نا، ایک آدمی آیا اور اس سے کہا ابو حنیفہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو فرمایا جی۔ اس سے کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سخت غصہ اس بے ادبی پہ آیا کہ کیا بےہودگی ہے، یہ بات کوئی کہنے سننے کی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس چپ ہو گئے اور صرف یہ فرمایا کہ میں والدہ میری خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، پوچھتے کیسے، واپس آئے تو آدمی گرا اور تڑپنے لگا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ کہتے تھے میں نے حضرت سے کہا حضرت اس سے کیا ہو گیا؟ تو فرمایا میرا صبر پڑ گیا، میرے صبر نے اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ دوسرے کو صبر کرنا پڑے۔ دوسرے کا صبر جو ہے نا جڑ اکھیڑ دیتا ہے۔ تو سوائے صبر کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ جو ناگوار چیز ہے اس پہ صبر کر۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ آسان تکرہو شیئن، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے صرف خیر نہیں بہت بڑی خیر تمہارے لیے اس میں رکھی۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ایک عزیز جنگلات کے محکمے میں ملازم ہیں اور 1 سال سے وہاں سے حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، انہیں منع کیا، وہ راضی ہو گئے ہیں، مگر جو پیسہ آتا ہے وہ ہر مہینے بڑھتا ہے نیچے سے اوپر تک، وہ اس کو بھی لیتے ہیں، ان کو کیا کام کرنا چاہیے کہ اس سے جان چھوٹ جائے؟ وہ جو پیسہ اب تک محکمے کا کھاتے رہے ہیں نا، اس کو محکمے کے فنڈ میں جمع کرانا چاہیے۔ جنگلات میں کھاتے رہے ہیں تو اتنے درخت اپنے پاس سے خرید کے لگا دینے چاہیے، جنگلات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ممکن تو کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی ٹکٹ خرید لیں، PIA سے خرید لیں، ریلوے کا کوئی ٹکٹ خرید لیں اور بغیر اس پہ سفر کیے پھاڑ دیں گورنمنٹ کے خزانے میں، اتنا پیسہ چلا جائے گا۔ اور آئندہ کے لیے کہ صاف نہ کر دیں کہ بھئی میں نہیں لیتا پیسہ۔ ہمت ہونی چاہیے نا۔ دنیا میں جرم صرف وہی نہیں کرتے جو جرم کرتے ہیں، جرم وہ بھی کرتے ہیں جو نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ غلط کام پہ احتجاج نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ غلط کام ہوتے دیکھے اور پریشان اور چپ کیوں بھئی؟ اتنا تو کہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ادب اور احترام سے کہے، مینرز کے مطابق کہے، لیکن کوئی تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے کہ صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اتنی بھی آواز نہ آئے۔ اور جو آدمی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ بہت اچھا کیا۔ یہ سکوت اور یہ خاموشی نیکی کے عمل کو سست کر دیتی ہے، اور یہ سکوت اور خاموشی شر کو پھیلنے میں مدد دیتی۔ ایک اور سوال فرمایا ہے کہ لا اور قف جہاں تلاوت کے دوران قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آئے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل میں مخفف ہے، لا وقف علیہ، یعنی اس مقام پر نہیں رکنا۔ اگر رکے گا تو بسا اوقات وہ بہت بڑے گناہ کا باعث بن جائے گا، اس کو حصے کو اگلے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اگر وہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے آیت جہاں سے مضمون اس کا مل رہا ہے اس کو دوبارہ اعادہ کرنا چاہیے۔ قرأت میں بعض قراء نے اسے واجب لکھا ہے۔ لا اور قف کا مطلب ہے کہ لا وقف علیہ، اس جگہ پر نہیں رکا جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث
کسی صاحب نے کہی ہے کہ اس حدیث کے متعلق کچھ بات کی جائے. یہ بخاری کی مشکل ترین روایات میں سے ہے. اگر آپ نے اس کو چنا ہے تو آپ کو اس کا حل بھی خود ہی چن لینا چاہیے تھا. صحیح بخاری میں یہ بالکل حدیث آئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غلام ہو اور وہ نیکی کا کام کرے تو اس کو نیکی کا ڈبل اجر ملتا ہے. یعنی ایک اللہ کی غلامی کی وجہ سے اور ایک یہ کسی آزاد آدمی کا خود غلام ہے تو اسے اجر ملے گا. لولا الجہاد والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا، والحج اور حج پہ نہ جانا ہوتا، وبر امی اور میں اپنی والدہ کی خدمت میں ہوتا، تو لاجبت تو میں ضرور اس بات لاحببت میں ضرور اس بات کو پسند کرتا کہ ان اموت میں مر جاؤں، وانا مملوک اور میں غلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کے لیے دوہرا اجر ہے، اور میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر جہاد، حج اور والدہ صاحبہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں مروں تاکہ ہر عمل پہ مجھے ڈبل اجر ملتا رہے. اب یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے بخاری میں آئی ہے، اس پہ تو کوئی شبہ نہیں. اشکال جو پیش آیا ہے آپ کو جناب والا کو وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ اور حج والدہ کی خدمت میں کیا تھا، اور پھر آپ کا یہ کہنا نبی ہونے کے باوجود کہ میں غلامی کی حالت میں انتقال کرتا، دنیا سے رخصت ہوتا، یہ کیسی چیز ہے؟ اصل میں اس حدیث پر بحث جو ہے نا وہ اسی کی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا یا نہیں کہا. حدیث میں ایک قسم آتی ہے اس کو کہتے ہیں ادراج، اور ادراج مدرج کا مطلب ہے درج کرنا ہوتا ہے نا، لکھنا. تو درج کرنے کا مطلب یہ ہے، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مضمون چل رہا ہے اس میں اپنی بات کو ڈال دینا. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ غالب نے یہ کہا ہے کہ سب کہاں کچھ ڈالا و گل میں نمایاں ہو گئیں. یہ پڑھ کر مجھے اپنے ابا یاد آتے ہیں. اب کہا ہے اس نے، غالب کہتا ہے. غالب یہ سارا جملہ تھوڑا ہی کہتا ہے، غالب نے تو اتنا کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، اور آگے دوسرا مصرع غالب کہتا ہے خاک میں کیا صورتیں تھیں کہ پنہاں ہو گئیں. اب یہ جو درمیان میں جملہ آیا نا کہ اس کو پڑھ کے مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں، یہ جو شعر سنا رہا ہے یہ اس کا ادراج ہے، یہ اس نے اپنا جملہ خود داخل کر دیا اس میں. ایسی تمام احادیث جن میں وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی نہیں سکتے، کبھی تابعی کرتا ہے، کبھی صحابی رضی اللہ عنہ کرتے، کبھی تابعی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ. ایک حدیث سنائی پھر اس کے بعد دوسری بات سنا دی، ایک اپنی بات کی پھر اس کے ساتھ حدیث سنا دی. آنے والے لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام ہے. ان کا کلام پورا نہیں ہوتا، ان کا کلام تو بس ایک ٹکڑا ہوتا ہے. مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا کہ اسبغ الوضو، لوگو وضو پورا کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حدیث اب یہ پوری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو وضو پورا کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، اور جو ایڑیوں کو نہیں دھوئے گا اس کی ایڑیاں جہنم کی آگ سے تر کی جائیں گی. اب جو آدمی اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں، یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ وضو کو پورا کیا کرو، یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگا تو کہیں فرمایا ہوگا، ارشاد فرمایا ہوگا، مگر اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اتنا ہے کہ ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو وضو کے پانی سے تر نہیں ہوتی۔ بس یہ ان کا جملہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے پہلا جملہ وہ ان کا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ بھی فقرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ جملہ ہے، اسے کہتے ہیں ادراج، اسے کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں مدرج۔ اسی لیے یہ مدرج بہت جگہ پہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل میں، ایسے نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ادراج ہے، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث آپ نے بخاری شریف کی ذکر کی ہے، اس میں یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی ہے کہ جو آدمی غلام ہو اور نیکی کا کام کرے اسے ڈبل اجر ملے گا۔ آگے یہ کہنا کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم ہے، یہ قسم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ اور حج اور اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں مرنا اس حال میں پسند کرتا کہ میں غلام ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب تک ان کی والدہ رہیں وہ حج پہ نہیں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا ہے ان کی وفات کے بعد، کیونکہ والدہ کو ضرورت تھی، تو ترجیح اس میں حقوق العباد کی وجہ سے والدہ صاحبہ کو تھی، حج کو نہیں تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حالانکہ فاصلے ہی کتنا تھا، لیکن بہرحال یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو اس لیے جو باقی جملہ ہے نا یہ، اور اسی کے فوراً بعد حدیث اگر آپ بخاری میں دیکھیں تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی لائے ہیں کہ العبد المملوک، وہ جو بندہ غلام ہو اور وہ نیکی کے کام کرے، اجران، اس کو 2 اجر ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس یہ جملہ بالکل مستقل فوراً بعد لائے ہیں، تو اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں گے تو یہ ادراج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ امام مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو کیا ہے؟ امام کو کبھی بھی مقتدیوں کے درمیان کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ امام کی تقدیم یعنی امام کو آگے ہونا، جتنا بھی آگے ہو وہ وقت اور حالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، شدید بارش ہو گیس اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی آگے جگہ ناپاک ہے، پیچھے ناپاک ہے، درمیان میں تھوڑا سا حصہ پاک ہوتا ہے وغیرہ، لیکن امام کو مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا ہے۔ اگر امام مقتدیوں سے آگے نہیں کھڑا ہوگا تو وہ واجب کا چھوڑنے کا ارتکاب کرے گا جو مکروہ تحریمی یا حرام۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر اس پہ حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کیا ہے، تو اس لیے امام کو ہمیشہ آگے ہونا ہے۔ عورتوں کو کبھی امامت کرنی پڑ جائے، کرنی پڑ جائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت امامت کرے گی، اور عورت کی امامت کی فقہا نے اس وقت بات کی ہے کہ عورتیں قرآن پاک کوئی بچی یاد کر لیں۔ لڑکیوں کے قرآن پاک یاد کرنے کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بیچاری پوری زندگی کے لیے اس میں پھر پھنس جاتی ہے، اولاد ہے، ولادت ہے، ہر مہینے کے کچھ دن ہیں، وہ تلاوت نہیں کر سکتی، پھر آہستہ آہستہ قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نفسیاتی الجھاؤ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے فقہا نے قانون سے ہٹ کے، کیونکہ قانونی طور پر امامت مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے، اس سے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے فقہا نے کہا کہ پھر وہ یہ کرے کہ رمضان میں عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے، عورتیں ساری شانیں ملا کے اس کے برابر کھڑی ہو جائیں اور وہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے، باقی عورتیں سننا شروع کریں، اور اس کو قرآن پاک میں لقمے بھی عورتیں دیں۔ اس صورت میں عورت کی تقدیم نہیں، یعنی عورت خاتون آگے نہیں آئے گی، ورنہ اور کوئی صورت نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خاتون کو اجازت دے دی تھی کہ تم نماز پڑھا دیا کرو، یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پہ قانون نہیں بنتا۔
قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بھی ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے رعایت ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حاضر ہوئی تھی اور آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے شوہر سے سخت شکایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ صبح سورج چڑھے تک سوتا رہتا ہے، نماز فجر کی اس کی، پھر اٹھتا ہے پھر پڑھتا ہے، مجھے اس سے سخت تنگی ہوتی ہے، کوفت تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا ہی نہیں، باپ اور دادا میں نے سب کا یہی حال تھا، جب سو گئے تو پھر تو وہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، میں بھی اتنا ہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو، جب آنکھ کھلے بس نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث کیا ہے؟ کیا پوری امت کے لیے؟ اس پہ حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔ شافعی فقہا فرماتے ہیں پوری امت کے لیے یہی ہے، سو گئے تو جب نیند سے بیدار ہوئے نماز پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وغیرہ نے فرمایا یہ صرف اس شخص کے لیے خصوصی طور پر رعایت تھی، باقی لوگوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ تو حدیث میں بہت چیزیں آتی ہیں، اس لیے جو عورتوں کا آگے کھڑا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اجازت دی ہے، اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر باقی تمام احادیث کو رد کر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیات تھیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا تو 8 میل دور انہوں نے مسجد نبوی سے اپنا محل بنوایا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ 8 میل تک پیدل لوگ چلے اور کندھا دینے کی باری نہیں آتی تھی۔ ان کی عظمت بھی ایسی تھی، وہ بڑے آدمی تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی اور انتظار میں تھیں کہ سعد کا جنازہ آئے۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا تو انہوں نے کہا میرے گھر کے سامنے رکھو، میرے حجرے کے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سعد کا جنازہ پڑھیں۔ دور تھا یہ بعد کا، تو لوگوں نے برا منایا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے اچھا نہیں سمجھا کہ عورتیں جنازے کو اس طرح پڑھیں، تو ناراض ہوئیں خود۔ انہوں نے آ کے دروازے پہ کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا جنازہ پڑھنے سے تم لوگ ایسے کرتے ہو، اور مسجد میں جنازہ پڑھنے سے تمہیں پتہ نہیں ہے سہل اور سہیل یہ دونوں کا انتقال ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھائی تھی ان کے جنازے کی، پھر ہم نے پڑھ لی تو کیا ہوا؟ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ناگواری کا جو تأثر تھا وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے احترام تھا۔ بہرحال بات تو نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ امپریشن جو تھا وہ اس لیے تھا کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی کوئی ترتیب دی ہے، امامت کے لیے کوئی بات کی ہے، امامت کی کوئی شرائط مقرر کی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ ایسے کریں گی تو لوگوں کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے گا۔ تو اس سے وہ جو حدیث آئی ہے اس کو یہ پیش کرتے ہیں جو عورت کی امامت 15-20 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ عورتیں امام بنائیں۔ سنن اور فرائض کے درمیان باتیں کرنا، اس سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سنتیں فرض کے ساتھ متصل کرنی چاہیے، درمیان میں دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ظہر کی سنتیں پڑھ لیں، اب فرض پڑھ لے، ظہر کی سنتوں کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے گپے مار رہا ہے، یہ نہ کرے۔ جو غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں نا بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس سے سنت کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا، بلا عذر تراویح کو نہیں پڑھنا چاہیے بیٹھ کے۔ فقہا نے اسے صبح کی سنتیں اس کے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح صبح کی سنتیں واجب کے قریب ہیں اسی طرح تراویح ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں تراویح کا کم درجہ ہے، اس سے اگر کوئی شخص تراویح کو بیٹھ کر عذر سے پڑھے گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تراویح کو بغیر عذر کے نہ پڑھنا مناسب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان نظر کہاں ہو؟ گود میں۔ یہ ہے قرآن کریم کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آیت تو یہ جو کل کا لفظ ہے نا یہ ہٹا کے پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم
وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ کہا کیجیے، اللہ سے دعا مانگا کیجیے کہ اے پروردگار مغفرت فرما اور اللہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کو بہت کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقعہ پیش آ گیا تھا۔ دیت جو تھی، ایک صاحب کا قتل ہو گیا تھا اور پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم اتنے پیسے پہ کر دیں گے۔ دیت جو تھی اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا، اور شریعت کا فیصلہ ویسے بھی ہے کہ جو دیت کی رقم ہوتی ہے وہ وراثت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کا حصہ دینے سے انکار فرما دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ بیوی کا حصہ اس میں نہیں آئے گا، اور شوہر کی دیت میں بیوی کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قتل کے معاملے میں خاتون کو دیت میں حصہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فیصلہ وہی فرمایا جو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ جیسا عبقری آدمی یہ سب احادیث سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اسی حدیث کو گھٹانا، اس کی اہمیت کو زائل کرنا، سر سید نے لکھا ہے، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ خود پڑھیں نا سر سید کو، تو آپ کو پتہ چلے وہ کیا چیز تھے۔ ایک سر سید وہ ہیں کہ کہیں نظر آ جائیں تو ان کے پاؤں چومیں، اور ایک سر سید وہ ہیں کہ دیکھ کے آدمی منہ پھیر لے۔ ان کی شخصیت میں دونوں ہی پہلو ہیں، ایک وہ پہلو ہے جس میں انہوں نے عظیم کام، اور ایک دوسرا پہلو ہے ذبح کر دیے انہوں نے کتاب و سنت کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ رجم یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اس پہ بحث ہوئی ہے بہت سی، علماء نے ان کو لکھا کہ رجم شریعت میں ہے۔ آخر پر پہنچ گئے سر سید جب ہارے ہیں اس بحث میں، تو لکھتے ہیں کہ بہرحال اتنا تو ثابت ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یعنی احادیث سے اگر ثابت ہے تو کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں، بہرحال قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ فکرہ کہہ کے لوگوں کو شہ دے رہے ہیں کہ کوئی چیز حدیث سے ثابت ہے، تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ ولیعذ باللہ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں، ان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہے، اور قرآن میں جہاں تشریح دیکھنی پڑ جائے کہ قرآن اس بات کو یوں کہتا ہے، وہاں کہتے ہیں جی حدیث میں آیا، اور اس حدیث کو تاریخ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے محترم غامدی صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حدیث کی تشریعی حیثیت نہیں ہے، حدیث کی تاریخی حیثیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جو جہاد میں آپ سے پیچھے رہ گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب حدیث کو نہ مانو تو ان 3 آدمیوں کو ڈھونڈو، وہ تو ملتے نہیں۔ وہ جا کر ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے، لیکن یہ تاریخ کا فائدہ ہے، تاریخ میں حدیث فائدہ دیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی شرعی حیثیت کہ حدیث اتھینٹک ہو اور وہ حدیث کے مطابق ملک کا قانون بنایا جائے گا، اس پہ بحث ہے، وہ نہیں مانتے۔ یہ ہے اصل محل اختلاف۔ اس لیے ساری خلافت راشدہ میں یہ فیصلے ہوتے رہے، اور اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ اصل بنیاد نصاب تعلیم۔ یہ جتنے اس ملک میں یہ ہنگامے ہیں نا، یعنی ضیاء الحق جیسا آدمی جس کو بظاہر لوگ دیندار سمجھتے تھے، اس نے جب شریعت اپیلیٹ بینچ قائم کیا ہے تو اس نے ان کے ججز کو، معتقی صاحب وغیرہ کو، ان سب کو بتا دیا تھا کہ حضرت یہ جو اس ملک کے آئلی قوانین ہیں نا، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ سب آئلی قوانین شریعت کے خلاف۔ ایوب خان صاحب کو چونکہ عقیدت تھی پرویز سے،
اس لیے پرویز نے جتنی منکرین حدیث سے چیزیں بتائیں عورتوں نے لکھوا لی. اب نکاح فارم میں نہیں آتا کہ دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ کون سی تک ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ مگر چونکہ آئلی قوانین میں ہے نا، اس سے اس کے خلاف پٹیشن دائر نہیں کی جا سکتی. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری آئندہ نسلیں کیا کریں گی؟ وہ بھی اسی طرح. ہمارے والدین بھی غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. والد چاہے جتنی مرضی شادیاں کرتے تھے لیکن امی جان اجازت نہیں دیتی تھی. اور ڈر والد کو یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر تھانے کچہری میں رپورٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ نکاح نامے میں یہ لکھا ہوا ہے. بالکل اسی طرح اس نظام تعلیم نے پہلی جماعت سے لے کے 2 چیزوں پہ آپ خود غور کریں. ایک یہ جو میڈیا ہے اور ایک نظام تعلیم ہے. اس پورے میڈیا میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک پروگرام ایسا آتا ہے کسی بھی چینل پہ جس کو سن کے پتہ چلے کہ یار اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. کوئی چیز ایسی آتی ہے کسی ایک چینل پہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک پروگرام آتا ہے؟ کوئی ایک چینل جہاں پہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہو، حدیث بیان ہوتی ہو. ایک پروگرام یہ بھی رکھو جو سننا چاہتا ہے سنے. کچھ نہیں ہے. ایک ٹی وی والے ہیں، وہ کراچی سے جو ایک پروگرام آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس چینلز میں کچھ نہیں ہے. 3 بڑے بڑے آدمی جو اپنے آپ کو بڑا دماغ سمجھتے ہیں، اندازہ کرو یہ تینوں جمع ہوئے. ترکی کے صدر، مہاتیر محمد ملائیشیا کے، اور ہمارے یہاں پرائم منسٹر، اور تینوں نے فیصلہ کیا. ہونا کچھ نہیں، فیصلے ہوتے رہتے ہیں ایسے. تو فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک چینل قائم کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات مستشرقین نے کیے ہیں اس چینل میں اس کا جواب دیا جائے گا. ہم پڑھ کے حیران ہوئے کہ ان تینوں میں کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ کرنے کیا چلیں آپ. وہ چینل کتنے دن چلے گا؟ مستشرقین کے اعتراضات کتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پہ ہے اور عورتوں پہ، شادی پہ ہے، اور ایک آدھ مسئلہ اور ہے. اس کے کتنے جوابات دیں گے اور چینل چلے گا کتنے دن؟ کاش اتنا ہی کر دیتے تینوں کہ ہم کوئی ایسا چینل جس میں ہمیں اتھینٹک خبریں ملیں، ہمیں محتاج نہ ہونا پڑے. CNN کے محتاج ہیں، فلاں کے محتاج ہیں، خبر یہ آ رہی ہے، ساری پوری دنیا اس خبر کو لے رہی ہے. وہ اصل میں خبر ہے بھی کہ نہیں؟ ہمیں پہلی مرتبہ اس کا احساس ہوا جب ہم دمشق میں تھے. گھر فون کیا، دمشق میں دھماکے ہو گئے، تم کہاں ہو؟ دوستوں کو، ارے یار آپ کہاں؟ یہ وہ. ہم حیران، دمشق میں کوئی دھماکہ نہیں اس دن ہوا، کچھ نہیں ہوا. کئی ایک سے پوچھا، ہم نے کہا صرف اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف یونیورسٹی سے لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں، ڈرم پیٹتے ہیں کسی چوک میں کھڑے ہو کے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی دھماکہ ہوا ہی نہیں. اور یہاں خبر یہ تھی کہ اتنے آدمی مارے گئے، اتنے دھماکے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ سب ایک پروپیگنڈا ہے. انہوں نے دنیا کو بتانا تھا کہ یہاں پر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں. بس دمشق پورا پرامن. ایک چیز یہ، اور دوسرے اپنے اس نصاب تعلیم کو دیکھیں. اس پورے نصاب تعلیم کو پڑھ کے اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا. اس پورے نصاب تعلیم کو پڑھ کے کوئی آدمی اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ مجھے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بنیاد ہے سارے گناہوں کی جڑ اکھیڑنے کی کہ اللہ کے سامنے خوف، احساس اپنی ذمہ داری کا پیدا ہو جائے تو دنیا کی حالت نہ بدل جائے. وہ پورا فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور PhD اور ڈاکٹریٹ، کون سی اس میں کتاب ایسی ہے اسے پڑھ کے احساس پیدا ہو کہ یار مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا؟ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں. ہم اتنے غافل ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت، پرائم منسٹر، اقبال کو پڑھو، علامہ نے یہ کہا ہے، مثنوی کو پڑھو. اللہ کی شان یہ ظاہر ہے
کہ اللہ کی شان ہے، تم ظاہر میں لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو، اور پنجاب حکومت نے خط لکھا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ پنجاب میں کوئی بچہ اگر اردو، فارسی، عربی، مشرقی زبانیں پڑھنے کے لیے آئے تو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کو دیگر شعبوں کی طرف سے رہنمائی کی جائے۔ اب عربی فارسی پڑھانے تک کے تو روادار نہیں، اور آپ پڑھیں گے اقبال کو اور مثنوی کو۔ یہ وہ منافقت ہے کہ لوگوں کو کچھ دکھاؤ، ادھر کچھ کرو۔ ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ختم نبوت کا فارم، یہ حج کے فارمز میں سے جو تم نے نکالا ہے، یہ آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پہ بھی کمپرومائز کرو کہ پرائم منسٹر سجدہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی کمپرومائز کرنا ہے کہ چلو یار ختم نبوت کا مسئلہ اگر ہو گیا تو کیا اتنی بڑی آفت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قادیانی ہیں سب حج کو جا سکتے ہیں، فارم تو فل کرنا نہیں۔ اور وزیر مذہبی امور اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ استعفیٰ منہ پہ دے مارتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق نازیبہ الفاظ ہیں کیا؟ ہم جی کہاں رہے ہیں؟ محض غلامی میں جینا۔ اس لیے اس نصاب تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف نہیں رہتا، جب کسی کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، ہم اپنے بچوں میں وہ چیز پیدا نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم 8 مارچ خواتین کے اس مارچ پر احتجاج کریں؟ جو پڑھا رہے ہیں وہ سامنے آنا ہے، جڑ کاٹے نا، اور جو اس پہ کانٹے لگ رہے ہیں ان پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ کانٹے بہت چبھن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ نے خود کیکر کا درخت بیچا ہے، آپ نے خود کیکر کا درخت لگایا ہے، ہم نے خود اپنی اولادوں کو یہی تعلیم دی، ہم نے خود اپنی بچیوں کی حیائیں کم کی، ہم نے خود اس ماحول میں ڈال کر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ بیٹے زندگی کمائی کا نام ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اس نظام تعلیم سے یہی کچھ برآمد ہونا تھا۔ علامہ اقبال جیسا آدمی، وہ اپنے زمانے میں بچیوں کے انگلش پڑھنے کے کیوں مخالف تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انگریزی زبان میں جو لٹریچر انگلینڈ سے یہاں آ رہا ہے یہ کیا رنگ لائے گا۔ ہمارے بچے تو جانتے نہیں نا کہ انگریزوں نے یہاں کیا کیا کرتوت کی۔ بالکل لندن میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں کہیں چلے جائیں، آپ کو ہر شہر، جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو یار، ہر شہر میں کیا، ہر محلے میں، ہر جگہ عام آپ کو سیکس شاپ نظر آئے گی۔ یہ سیکس شاپ انڈین دور، انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں بھی ہوتی تھی، لاہور میں بھی ہوتی تھی، یہ سیکس شاپ کلکتہ میں بھی ہوتی تھی، بامبے میں بھی ہوتی تھی، کراچی میں بھی ہوتی تھی۔ اس وقت کے علماء کو یہ فتوے لکھنے پڑے کہ اس میں سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ پوچھا جاتا تھا کہ حضرت اس شاپ پہ جائیں تو یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کس کا استعمال جائز ہے اور کس کا ناجائز ہے۔ مولانا فرنگی محلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھیں اور جگہ انگریزوں نے، یہ سارا نظام وہی تھا۔ اگر 47 میں ملک نہ بنتا اور 61 تک پہنچ جاتے تو 61 میں تو خود انگلینڈ کا ٹی وی یہاں ہوتا، جو انگلینڈ والے دیکھ رہے ہوتے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے۔ کس بات پہ احتجاج کرنا ہے؟ خواتین جو کچھ کر رہی ہیں وہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو ہم خود مرتب کریں، ہم ان جاہلوں کے ہاتھ میں رہنے ہی نہ دیں جنہیں پتہ، جنہوں نے زندگی بھر یار 10 کتابیں نہیں پڑھی، قسم کھا لیں حلفم باللہ بیت اللہ میں مسجد میں آ کے کہ میں نے زندگی میں 100 کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ کا وزیر تعلیم ہوں، میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، پوری کچھ نہیں پڑھا، نہ عربی انہیں آتی، نہ فارسی انہیں آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے۔ ظلم یہ کہ انگلش بھی نہیں آتی۔ ایم اے انگلش کو کہو، ڈاکٹر کو کہو کہ ایک اچھی سی آپ اپلیکیشن لکھ دیں تو ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ادھر دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ اس نظام تعلیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ خواتین اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بس ایک ہی کام سب سے ٹاپ پہ کہ وہ نئی نسل کی تربیت کریں، وہ نسل کو سامنے لائیں، پتہ چلے کہ اس کی تربیت ماں نے کی ہے، پتہ چلے کہ اس بچے میں علم کی محبت ماں نے ڈالی، پتہ چلے
کہ ماں نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ پتہ نہیں کہنے کی بات ہے یا نہیں، اگر غلط ہے تو آپ بھی معاف کیجئے، اللہ بھی معاف کرے۔ ہم نے سال ہا سال اپنے بچپن کے، جب اتنا شعور بھی نہیں تھا، بالکل 4 سال کے ہوں گے، اور 3 تختیاں تیار رکھنی ہوتی تھیں۔ والدہ اپنا کام کرتی تھیں، بیٹھتی تھیں، کہتی تھی لکھو، وہ تختی لکھواتی تھی، ہمیں لکھنا پڑتا تھا، پھر ہمیں کوئی کہانی سناتی تھی، پھر دوسری تختی لکھو، پھر تیسری لکھو، اچھا پہلی کو دھو کے لا کے پھر لکھو، وہ گاچنی اس پہ لگایا کرتے تھے اس وقت، اچھا سلیٹ پہ لکھو۔ وہ جو انہوں نے کوشش کی کہ علم کی محبت دل میں ڈال دیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے، کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنے کی توفیق ملی، وگرنہ کیوں، ہمیں کیا تھا ان دلچسپی کتابوں میں سے، اور اس کا نتیجہ ہے اس خاتون کی محنت کا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری لائبریری میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ آڈیو، ویڈیو اور مخطوطات اور کتابیں، پرنٹڈ کتابیں 35,000 سے زیادہ رکھی ہوئی۔ یہ ایک ملک میں 42 ملکوں میں جا کے ایک کتاب کو چن کے لائے ہیں۔ اس کے پس پشت آخر کون ہے؟ ایک ماں ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ اس عمر میں 80 برس کے قریب ان کی عمر ہے، اس عمر میں بھی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا گھر والے، کہ کبھی ذرا سی بھی فرصت اپنی تلاوت تسبیح سے ملے، کوئی رسالہ کوئی چیز وہ پڑھتی رہتی ہیں۔ ہمدرد کا رسالہ ہر مہینے ان کے لیے آتا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ لیں، ایک اور رسالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ اسے پڑھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ماں ہی ہے نا، اس کے پاس کون سے اتنے غیر معمولی اسباب و وسائل تھے؟ اس لیے جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کا کام غلط تو ہے ہی، لیکن صحیح راہ کیا ہے؟ صحیح راہ یہ ہے کہ ہمیں نسل چاہیے، ہمیں افراد چاہیے، معاشرے میں خیر پھیلنی چاہیے، معاشرے میں جو بھی لوگ شر کا کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اہل خیر کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ اہل خیر کو چاہیے کہ ہم اپنے مدرسے بنائیں، اہل خیر کو چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شر مٹ جائے اس دنیا سے، وہ بھی چلنا ہے، یہ بھی چلنا ہے، اس نے بھی کام کرنا ہے، ہم نے بھی کام کرنا ہے۔ اگر ہم اہل خیر میں سے ہیں تو ہم اپنے کام سے غافل ہیں۔ انہیں کچھ کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو بھی سوچیں کہ کیسے پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیسے کسی شخص سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم ایک نئی پود تیار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو اتنی اچھی صالح تعلیم دے سکتے ہیں جو تعلیم ان میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ اگر کسی شخص میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ۔